السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی 25 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے ایران کے خلاف نئی معاشی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کی حکومت کو برقرار رکھنے والے مالی وسائل کا راستہ بند کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئی پابندیوں میں ایران کی ایوییشن، ڈیجیٹل اثاثوں، سونے، ٹیکنالوجی اور شپنگ کے شعبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ تقریباً 60 افراد اور بحری جہاز پر بھی پابندیوں کی زد میں آئے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ نئی پابندیوں کے تحت ایران کے ساتھ کاروباری روابط رکھنے والے بعض غیر ملکی اداروں اور شراکت داروں کو بھی ثانوی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان میں سنگاپور، چین اور ہانگ کانگ سے وابستہ افراد اور بحری جہاز شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق شپنگ سے متعلق پابندیوں کا مقصد ایران کے سرکاری اداروں سے منسلک بحری بیڑے کو نشانہ بنانا ہے، جس پر الزام ہے کہ وہ تیل کے علاوہ حساس ہتھیاروں کے اجزاء کی ترسیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی سے متعلق پابندیوں کا مقصد ایران کی جانب سے ایسے آلات اور مواد کے حصول کو محدود کرنا ہے جو اس کے ہتھیاروں کے پروگرام میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن نے ایرانی ایئر لائنز پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ فضائی کمپنیاں ہتھیاروں، فوجی اہلکاروں اور مالی وسائل کو ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایران پر عائد بعض وسیع پابندیوں سے حاصل استثناء بھی غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیے ہیں۔ ان میں تعلیمی تبادلے، ذاتی رقم کی منتقلی اور بعض کھیلوں کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان سردار محبی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کا آغاز اس بات کا ثبوت ہے کہ واشنگٹن میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر سے بات چیت کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان سابقہ مفاہمت کی یادداشت کی بحالی کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے اس اعلان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ واشنگٹن تہران کی حکومت کے مالی وسائل کا راستہ بند کرنا چاہتا ہے۔ بیسنٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی اتحادیوں پر بھی ان اقدامات کی حمایت کے لیے زور دے رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق نئی پابندیوں میں ایرانی فوجی حکام، ہتھیاروں کی خریداری کے نیٹ ورکس، چین اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ممالک میں ایرانی تیل کی منتقلی سے وابستہ جہازوں اور بروکرز کے نیٹ ورک، جبکہ عام تنصیبات پر حملوں سے منسلک سائبر ایجنٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ واشنگٹن نے ایران کے کاروباری شراکت داروں کو خبردار کیا ہے کہ تہران کی مدد جاری رکھنے کی صورت میں انہیں امریکی مالیاتی نظام تک رسائی سے محرومی کا خطرہ مول لینا پڑ سکتا ہے۔ ادھر چین نے امریکی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کا تعاون ہمیشہ بین الاقوامی قوانین کے دائرہ کار میں رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ بیجنگ اپنے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ جاری رکھے گا۔ ایران چیمبر آف کامرس کے صدر ماجد رضا حریری نے امریکی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن تہران کے خلاف اقتصادی جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ امریکی صدر کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اقتصادی محاذ کو فوجی اور سیکیورٹی محاذ کے ایک نئے مرحلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور ایرانی تیل کا ایک بڑا خریدار بھی ہے۔ بیجنگ مسلسل ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دیتا آیا ہے اور اس کا موقف ہے کہ پابندیوں اور دھمکیوں کے ذریعے مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے۔ ایک امریکی ماہر نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی نئی معاشی مہم واشنگٹن کے اپنے موقف کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔
اقوام متحدہ کے سابق خصوصی نمائندے اور امریکی وکیل الفریڈ ڈی زیاس نے کہا ہے کہ ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے اور ان ممالک کو دھمکانے کی امریکی پالیسی جو واشنگٹن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، بالآخر امریکہ کے خلاف رد عمل پیدا کر سکتی ہے۔ الفریڈ ڈی سیاس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ بڑھتی ہوئی امریکی پابندیوں اور دباؤ سے زیادہ ممالک میں واشنگٹن کے خلاف ناراضگی پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو ممالک امریکی دباؤ کے سامنے جھک کر پابندیوں پر عمل درآمد کرتے ہیں وہ ان کے بقول جارحیت میں شریک سمجھے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی نئی اور وسیع تر اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی وزیر اقتصادیات علی مدنی زادہ نے کہا ہے کہ ایران امریکی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کے مطابق امریکہ ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے، تاہم تہران کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے ذرائع اور حکمت عملی موجود ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان سردار محبی نے بھی امریکی اقتصادی مہم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقتصادی جنگ کا سہارا لینا دراصل عسکری میدان میں ناکامی کا اعتراف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ فوجی محاذ پر کامیاب ہوتا تو اسے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ شروع کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ادھر پاکستانی حکام کے مطابق تہران میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کی کوششوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ مذاکرات پیر کو تہران میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایک روزہ سفارتی مشن کے دوران ہوئے۔ پاکستانی فوج کے مطابق یہ دورہ جاری امریکہ ایران تنازع میں تعطل ختم کرنے اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے راستہ تلاش کرنے کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کا حصہ تھا۔ فوج کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی سمیت اہم ایرانی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ دوسری جانب کویت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کونا کے مطابق کویت وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح اور پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال، خطے میں تازہ پیش رفت اور سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف چھاپوں، گرفتاریوں اور حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وافا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے قلندیہ پناہ گزین کیمپ اور کفر عقب میں چھاپے مارے، جہاں ایک UNRWA مرکز کو خالی کرا لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کارروائی کے دوران UNRWA کے تربیتی مرکز میں موجود تقریباً 40 ملازمین اور دیگر افراد کو اسرائیلی فورسز نے حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں اسرائیلی فورسز نے UNRWA کی بعض تنصیبات کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ چھاپے کے دوران اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر قومی سلامتی اتمار بن گویر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ UNRWA کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وفا کے مطابق بیت اللحم گورنری میں اسرائیلی فورسز نے چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران ایک صحافی سمیت 3 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ مشرقی بیت المقدس میں اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق آبادکار کئی بھیڑیں بھی چرا کر لے گئے۔ نابلوس کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج نے کئی گھروں پر چھاپے مار کر 3 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب نابلوس کے جنوب میں واقع زاترا میں آبادکاروں کے حملے میں کم از کم 3 فلسطینی زخمی ہوئے، جبکہ بورین میں آبادکاروں نے بجلی کے کئی کھمبے کاٹ دیے۔ وفا کے مطابق ایک ہفتے کے دوران یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی حفاظت میں آبادکاروں نے نابلوس کے جنوب میں واقع مادامہ قصبے میں فلسطینی شہداء کی یادگار بھی تباہ کر دی۔ اور اب پاکستان سے یہ خبر، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست پر رجسٹرار سپریم کورٹ کا اعتراض ختم کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے معاملے پر عمران خان کی بہن عظمیٰ خان نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست میں عمران خان کو علاج کے لیے شفا اسپتال منتقل کرنے اور ان کے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے گزشتہ روز پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ بھی آئے تھے تاکہ درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کروایا جا سکے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان کی توہین عدالت کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی تھی۔ ذرائع کے مطابق رجسٹرار آفس کے اعتراض میں کہا گیا تھا کہ درخواست گزار نے فریقین پر توہین عدالت کے الزامات کی فہرست فراہم نہیں کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اعتراض دور کر کے درخواست دوبارہ دائر کر دی گئی ہے اور رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست کو نمبر بھی الاٹ کر دیا ہے۔ پاکستان آئیڈل کا دوسرا سیزن فیصل آباد کی ہیرا قیصر کے نام رہا، جنہوں نے اتوار کو ہونے والے فائنل میں کامیابی حاصل کی۔ پاکستان آئیڈل کا ٹائٹل جیتنے والی ہیرا قیصر کا تعلق متوسط گھرانے سے ہے۔ انہوں نے پورے مقابلے میں شاندار پرفارمنس دکھا کر لوگوں اور ججوں کے دل جیت لیے۔ انعامی رقم کی بات کی جائے تو گلوکاروں کو مقابلہ جیتنے پر 15 لاکھ روپے کی انعامی رقم ملی ہے۔ کھیل ہاکی ورلڈ کپ کے دوسرے راؤنڈ کے اہم پول میچ میں ارجنٹینا نے بھارت کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا ہے۔ ارجنٹینا نے میچ کے آغاز ہی سے بھارتی ٹیم پر دباؤ برقرار رکھا۔ پہلے ہی منٹ میں خواکین توسکانی نے گول کر کے ارجنٹینا کو برتری دلوائی، جبکہ چھٹے منٹ میں نیکولس ڈیلا ٹورے نے پینلٹی کارنر پر دوسرا گول کر دیا۔ بھارت کی جانب سے سکھجیت سنگھ نے 10ویں منٹ میں گول کر کے خسارہ کم کیا، تاہم ارجنٹینا نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ٹامس ڈومین نے 33ویں اور 45ویں منٹ میں مزید 2 گول کر کے ارجنٹینا کی برتری 4-1 کر دی۔ ارجنٹینا کا 5واں گول لوکاس توسکانی نے 53ویں منٹ میں کیا۔ بھارت نے میچ کے آخری لمحات میں واپسی کی کوشش کی۔ سکھجیت سنگھ نے 58ویں منٹ میں اپنا دوسرا گول کیا، جبکہ ہاردک سنگھ نے 59ویں منٹ میں پینلٹی اسٹروک پر گیند جال میں پہنچا دی۔ تاہم بھارتی ٹیم مزید گول نہ کر سکی اور ارجنٹینا نے 5-3 سے کامیابی حاصل کر لی۔ پول ای سے نیدرلینڈز پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے، جبکہ مسلسل 3 شکستوں کے بعد بھارتی ٹیم اب ورلڈ کپ میں 7ویں یا 8ویں پوزیشن کے لیے مقابلہ کرے گی۔ پاکستانی ٹیم بھی ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے اور قومی ٹیم اب 11ویں یا 12ویں پوزیشن کے میچ میں جنوبی افریقہ کے مد مقابل ہوگی۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔